بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں اور اللہ تعالیٰ کی بخششوں کے ساتھ ہم پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی توفیق سے کچھ اچھے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو تیار کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اسی رمضان کے لیے باقاعدہ آمادہ کرتے کہ جو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کی جا سکتی ہیں اس کے لیے ذہنی طور پر پہلے اپنے آپ کو تیار کیا جائے اور پھر عملی طور پر اس میں شرکت کی جائے۔ یقیناً آپ اللہ کی توفیق سے روزے رکھ رہے ہوں گے، نمازیں ادا کر رہے ہوں گے، نوافل ادا کرنے کی جو توفیق اللہ نے آپ کو دی آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا رہی ہوں گے اور رہے ہوں گے۔ اسی طرح رمضان چونکہ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن پڑھنے سننے کی جو سعادتیں ہیں وہ بھی آپ سمیٹ رہے ہوں گے، لیکن ایک کام اور کر لیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں اضافہ ہو جائے، آپ کی دولت میں اضافہ ہو جائے، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے اس میں برکت پیدا ہو جائے، تو پھر صدقہ اختیار کیجیے۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بھی ادا کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا۔ جو بھی اللہ نے آپ کو نعمت عطا کر رکھی ہے اس میں دیگر مخلوقات کو بھی شریک کرنا، یہ اس بندے کے لیے انتہائی سعادت ہے کہ اللہ نے کوئی نعمت کسی ایک فرد کو دی اور اس کے ذریعے سے وہ دیگر افراد کو یا دیگر مخلوقات کو اس نعمت کے پہنچانے کا بندوبست کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی عطا کرتا ہے اور اس کے بے شمار ایسے انتظامات ہیں جس کی بنا پر کیڑوں مکوڑوں سے لے کر پرندوں اور جانوروں سے لے کر انسانوں تک اس کا رزق پہنچ رہا ہے۔ لیکن جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت دیتا ہے تو یقیناً وہ شخص انتہائی خوش قسمت ہو جاتا ہے۔ میں نے کچھ دیر پہلے کہا کہ اگر آپ اپنی دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، اپنے مال میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اسے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر صدقہ کیجیے۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، بلکہ یہ آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام جناب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم کہ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ صدقہ کرنے سے یا صدقہ دینے سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ عام طور پر انسان یہ گمان کرتا ہے اور شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم نے یہ خیرات کر دی، یہ صدقہ دے دیا تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، تمہاری اتنی ساری ضرورتیں ہیں کہاں سے پورے کرو گے۔ تو شیطان ہمیشہ انسان کے اندر تنگ دستی کا خوف پیدا رکھتا ہے اور پیدا کرتا رہتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت وہ بندے کے دل میں صدقہ کرنے کی صورت میں، خیرات کرنے کی صورت میں برکتوں والی بات اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اگر تم واقعی اپنی مال و دولت میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، رزق بڑھانا چاہتے ہو تو پھر صدقہ کرو، کیونکہ صدقہ ایک طرح کا قرض حسنہ ہے۔ قرآن مجید میں باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ جو منافقین تھے انہوں نے اس بات کا بھی مذاق اڑایا، لیکن جو واقعی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھتے ہیں، وہ تو اس بات میں خوش ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا ایسا عمل شروع کر دیا، کیونکہ ان کا ایمان اور یقین یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے کسی مال کی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اس کی رضا کے لیے دینا اور اس کی مخلوق میں وہ پہنچانا تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹائے گا۔ کیا ہم اپنی دنیا میں نہیں دیکھتے؟ قرآن مجید اس کی مثالیں ہمیں بتاتا ہے اور دنیا کی مخلوقات ہمیں دیکھ کر اسے سمجھنے کا موقع عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک دانہ زمین میں بویا اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں باہر نکلیں اور ان 7 بالیوں میں سے ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو گویا ایک دانے سے 100 دانے اللہ تعالیٰ تو زمین میں لوٹا رہا ہے۔ اور اگر کوئی پھلدار درخت ہو
وہ تو ہزاروں کی تعداد میں واپس لوٹ کے انسان کے پاس آتا ہے۔ تو جو رب اس دنیا کی زندگی میں ایک کو 70 گنا، ایک کو 700 گنا، ایک کو اس سے بھی زیادہ ان گنت انداز میں لوٹا رہا ہے، تو کیا ہم اس کی بات پر یقین نہ کریں کہ اس نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے مال کو کم نہیں ہونے دوں گا، اگر تم صدقہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت پیدا کرے گا۔ البتہ دو چیزوں کا خیال لازمی ہے۔ ایک یہ کہ جب اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے تو اس میں کوئی گھٹیا چیز نہ کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جو چیز میرے کام میں نہیں رہی، میں خود اسے پہننا نہیں چاہتا، استعمال کرنا نہیں چاہتا، میرے دل میں ایک طرح کی کراہت پائی جاتی ہے کہ یہ ناقص ہو گیا ہے، چلو اللہ کے نام پر اس کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ وہ جب ہمیں دیتا ہے تو بہترین انداز میں وہ چیز ہمیں فراہم کی جاتی ہے، اور اس کی ماہیت، اس کی کیفیت انتہائی خوبصورت، انتہائی اچھی ہوتی ہے۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جب ہم بھی اس کی مخلوق میں کوئی چیز تقسیم کریں تو ہم بھی ایک اچھی چیز کا انتخاب کریں۔ کپڑا ہے تو اچھا کپڑا ہونا چاہیے، کھانا ہے تو اچھا کھانا ہونا چاہیے، جوتا ہے تو اچھا جوتا ہونا چاہیے۔ جو بھی چیز آپ تقسیم کرنا چاہیں وہ بہتر انداز میں تقسیم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسری بات جو پہلی بات سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو کوئی مدد کے طور پر آپ نے چیز دی تو کبھی بھی اس پر احسان نہ جتائیں۔ کوئی ایسا موقع نہیں آنا چاہیے کہ جس کی آپ نے مدد کی ہے وہ آپ کے سامنے احسان مندی کے عالم میں سر جھکا رہا ہو، یا آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہو، یا بار بار اپنے دل میں اس کیفیت میں ہو کہ آپ نے ہماری مدد کی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس بات کی خواہش قطعاً نہ کیجیے، کیونکہ یہ عمل جو کسی پر احسان جتانے کی صورت میں انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے یا پیدا کرتا ہے یا اس کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کے صدقے والی اس عبادت کو نہ صرف بیکار کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، بلکہ الٹا اس پر ناراض بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو صدقہ دینے کے بعد انسان اس پر احسان جتاتا ہے تو در حقیقت اس نے اپنا صدقہ ضائع کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس سے تو کہیں بہتر تھا کہ وہ کوئی اچھی بات کسی کو بتا دیتا، اور اس صورت میں وہ جو تھوڑا بہت کر رہا ہے عمل، تو اللہ تعالیٰ اس کی اچھی بات کو صدقہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے صدقہ اس مال میں سے دیا جائے جو مال اچھا ہو، کارآمد ہو، آپ کو خود اچھا لگے۔ اور اگر کوئی شخص وہی مال، اسی طرح کا مال آپ کو دے تو آپ اس میں ایک طرح کی خوشی محسوس کریں۔ اور دوسرا یہ کہ احسان کبھی نہ جتائیے۔ اور تیسرا یہ کہ پورا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے جو وعدہ کیا ہے یقیناً وہ وعدہ پورا کرے گا۔ آپ ایک دانہ، ایک روپیہ، ایک چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑھا کر اس کا اجر عطا کریں گے۔ کسی بھی شکل میں وہ آپ کی زندگی میں برکت دے سکتا ہے، آپ کی صحت میں برکت دے سکتا ہے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، آپ کی اولاد کو کامیاب کر سکتا ہے۔ ہزارہ طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ادا کرنے کا اور برکتیں انسان کو عطا کرنے کی۔ اس لیے ان تمام شکلوں کے لیے اور ان تمام صورتوں کے لیے اللہ کی بات پر یقین رکھیے، صدقہ کیجیے، اپنے رزق میں اور اپنے مال میں اضافے کا سبب بنیے۔